بنگلے کی پشت پر قد آدم جھاڑیوں کے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن بنگلے کی پشت سے بآسانی داخلے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، کیونکہ دیواریں سپاٹ تھیں، کہیں کوئی روشن دان بھی تو نہیں دکھائی دیا تھا۔ حمید نے ایک بار پھر فریدی کا نوٹ جیب سے نکال کر باغور پڑھا۔ لفظ بآسانی ہتھوڑے کی طرح ذہن پر ضربے لگا رہا تھا۔ گیٹ کی طرف سے داخلہ محال تھا، کیونکہ تھوڑے ہی فاصلے پر سڑک تھی اور اس پر کسی قدر ٹریفک بھی رہتا تھا۔ پھر اس کی کیا ضمانت تھی کہ ڈاکٹر ڈف کے عدم موجودگی میں اس کا کوئی ملاقاتی بھی نہ آ دھمکتا۔ روز روشن کی بات تھی، رات ہوتی تو گیٹ ہی کی طرف سے صحیح۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر بائیں جانب چل پڑا، کیونکہ اس جانب کے سرے پر دیوار میں کچھ اینٹیں ابھری ہوئی نظر آئی تھیں۔ اس جوڑ سے دوسری کوئی دیوار اٹھانے کا پروگرام شاید آئندہ پر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ آدھی آدھی اینٹیں باہر نکلی رہ گئی تھیں۔ حمید نے ایک بار پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ دور دور تک کسی کا پتہ نہیں تھا۔ دیوار کی اونچائی کم سے کم 20 فٹ ضرور ہوگی۔ اس نے سوچا، ممکن ہے بلندی پر وہ دکھائی ہی دے جائے، پھر کیا ہوگا؟ اوہ بکواس، وہ گردن جھٹک کر بڑبڑایا۔ دیکھا جائے گا، میک اپ تو ہے ہی، چور چور کا شور ہی سہی۔ پھر 3 منٹ کے اندر ہی اندر وہ دیوار کے اوپر تھا۔ چھت دیوار سے تقریباً 4 فٹ اونچی تھی، اس لیے یہاں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ چھت سے وہ ان زینوں تک پہنچا جن کا اختتام نچلی منزل کی ایک سلاخوں دار دروازے پر ہوا تھا۔ یک بیک اس نے ایک خوفناک قسم کی غرغراہٹ سنی اور اچھل کر 2-3 زینے اور اوپر چڑھ گیا۔ سلاخوں دار دروازے میں ہاتھ لگانے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ پھر ایک گوریلے پر نظر کیوں نہ پڑتی جو لنگڑاتا ہوا اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ سلاخیں پکڑ کر اس نے کھوپڑی ٹیڑھی کی اور حمید کو اس طرح گھورنے لگا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سلام علیکم۔ حمید الٹے پاؤں چوتھے زینے پر کھسکتا ہوا بولا، اور پھر اسے اپنی عافیت اسی میں نظر آئی کہ یہاں سے 9 2 11 ہو جائے۔ پتہ نہیں اور کتنی بلائیں عمارت میں اس کی منتظر ہوں۔ سلاخوں دار دروازہ مقفل نہ ہوتا تو شاید اس وقت اچھی خاصی درگت بنی ہوتی۔ حمید چھت پر پہنچا اور نہایت اطمینان سے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ چونکہ واپسی کا سفر تھا، اس لیے کسی قسم کی احتیاط کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی، حتیٰ کہ ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت بھی نہ گوارا کی گئی۔ پھر جیسے ہی بایاں پیر زمین پر ٹکا، پشت سے آواز آئی، بہت اچھے۔ حمید بوکھلا کر مڑا۔ ایک مضبوط جسم کا سیاہ فام آدمی جھپٹ پڑنے کے سے انداز میں کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ صورت جانی پہچانی سی معلوم ہو رہی تھی۔ کہاں اور کب دیکھا تھا، فوری طور پر یاد نہ آ سکا۔ اس نے سوچا، برے پھنسے، اب کسی نہ کسی طرح نکل ہی چلو، ورنہ شامت ہی آ جائے گی۔ کچھ نہیں چرا سکا جناب، حمید ہکلایا، آپ تلاشی لے لیجیے۔ چور، بدماش، کالا آدمی دہاڑا۔ معاف کر دیجیے، حمید گڑگڑایا، میں تمہیں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ وہ منہ تان کر جھپٹا۔ حمید یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح کچھ شروع ہو جائے، بھاگ نکلنے کا موقع اسی صورت میں ہاتھ آتا۔ حمید بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹا، پھر قبل اس کے کہ وہ دوسرے حملے کے لیے سنبھلتا، حمید کا ہاتھ اس کی داہنی کن-پٹی پر پڑا۔ یہ ایسا ہی جچا تلا ہاتھ تھا کہ سیاہ فام آدمی لڑکھڑا کر ڈھیر ہو گیا۔ حمید نے اس کے اوپر ہی سے دوسری طرف چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں میں گھستا چلا گیا۔ سیاہ فام کی دہاڑیں دور ہوتی جا رہی تھیں، شاید وہ وہیں اسی جگہ کھڑا چیخ رہا تھا۔ حمید کا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں پڑی تھی۔ حمید دوڑتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ اس کی پہنچ سے باہر ہے تو ایک جگہ رک کر سانسیں درست کرنے لگا۔ وہ سوچ بھی رہا تھا کہ اس آدمی کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ یک بیک ریگی یاد آئی اور وہ اچھل پڑا۔ دونوں میں بڑی مشابہت تھی۔ اوہ، تو کیا یہی ہے ڈاکٹر ڈف؟ قریب ہی ایک تالاب نظر آیا۔ حمید نے وہیں میک اپ سے بھی پیچھا چھڑانے کے بعد پھر ماڈل کالونی کی راہ لی، لیکن ڈاکٹر ڈف کے بنگلے سے دور ہی دور رہا۔ کالونی کے پوسٹ آفس کے قریب پہنچ کر رکا۔ وہ یہیں سے فریدی کو اطلاع دے کر بقیہ وقت کے لیے غائب ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ان دنوں وہ ایک انتہائی غصہ ور اور نکچڑی لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پبلک کال بوتھ خالی نظر آیا۔ حمید نے اندر داخل ہو کر چٹکنی بھی چڑھا دی تاکہ باہر سے دروازہ کھولا نہ جا سکے۔ بوتھ ساؤنڈ پروف قسم کا تھا، اسی لیے اس کا بھی خدشہ نہیں تھا کہ باہر سے آواز کی سنگن لے لی جائے گی۔ فریدی کے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے فوری طور پر جواب ملا۔ یس سر، حمید اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا۔
پہلے چچا جان سے ملاقات ہوئی تھی، ان کی آؤ بھگت کتاب نہ لا کر بھاگنا پڑا۔ چھت پر پہنچا۔ ٹھہریے، سنتے جائیے، آخر آپ میری زندگی کے خواہاں کیوں ہو گئے ہیں؟ ایک بار جی کڑا کر کے کہہ دیجیے، لگا دوں گا کسی اندھے کنویں میں چھلانگ۔ آگے اللہ مالک ہے۔ جی وہ چچا جان، ہو سکتا ہے ان کا کوئی نام بھی ہو، لیکن میں صرف گوریلا کہہ سکتا ہوں۔ کم سے کم 6 فٹ ضرور اونچا رہا ہوگا۔ رنگت بھوری تھی۔ رت سے زینے جس کمرے میں ختم ہوئے تھے وہیں تھے۔ زینوں کا دروازہ لوہے کا ہے، سلاخوں دار۔ خیریت یہی ہوئی کہ مقفل تھا، ورنہ یا تو میں ٹارزن کی شکل میں واپس ہوتا، یا اس چیز کی صورت میں جسے تازہ گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں۔ تو پھر تم نے عمارت کے دوسرے حصے میں پہنچنے کی کوشش نہیں کی؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اب کیے لیتا ہوں، حمید غرایا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ لیکن ڈاکٹر ڈف سے ملاقات ہوئی تھی۔ گڈ، تب تو میرا خیال ہے کہ بہت کچھ ہوا ہے۔ صاحبزادے، ذرا سنجیدگی سے پھر اپنی رپورٹ دہراؤ۔ دہرانی ہی پڑی۔ فریدی پوری رودات سن لینے کے بعد بولا، تمہارا خیال صحیح ہے، حلیے کے مطابق وہ ڈاکٹر ڈف ہی ہو سکتا ہے۔ کام ختم، عیش کرو۔ شکریہ، مگر آپ سے اندازے کی غلطی کیسے ہوئی؟ آپ نے تو لکھا تھا کہ وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ موجود نہ ہونے کے باوجود بھی گھر ہی پر ہوتا ہے۔ کیا بات ہوئی؟ جب وہ گھر پر تنہائی چاہتا ہے تو لڑکی سے کہہ دیتا ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک گھر سے باہر رہے گا۔ اسی کے سامنے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ قفل کی دوہری کنجیاں ہیں، ایک لڑکی کے پاس رہتی ہے اور دوسری ڈاکٹر کے پاس۔ لڑکی پابندیوں میں رکھی جاتی ہے، لہٰذا میدان صاف دیکھ کر اس کا بھاگ نکلنا یقینی ہو جاتا ہے۔ لیکن جس وقت ڈاکٹر اپنی واپسی کا تعین کرتا ہے، اس سے آدھا گھنٹے پہلے ہی وہ گھر پہنچ جاتی ہے۔ ڈاکٹر مقفل مکان میں کیسے داخل ہوتا ہوگا؟ حمید نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ وہاں کوئی چور دروازہ بھی ہے، جس کا علم ڈاکٹر کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ اچھا، تو یہ ہنری آپ ہی کی ہدایت پر اپنی مٹی پلید کر رہا ہے؟ یہی سمجھ لو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور پھر حمید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ حمید صرف منہ بنا کر رہ گیا، کیونکہ اب یہ قصہ اس کے لیے بھی دلچسپ ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پھر رنگ کرے، لیکن خیال آیا ممکن ہے فریدی اس بار جھنجھلا کر کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کا اپنا موڈ خراب کرنے کے لیے کافی ہو۔ ویسے وہ دراصل ان انسانی اعضاء کے متعلق معلوم کرنا چاہتا تھا جن کے رکھنے کی جگہ اسے ڈاکٹر ڈف کے بنگلے میں تلاش کرنی تھی۔ لا حول ولا قوت، وہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا اور دروازہ کھول کر بوتھ سے باہر آ گیا۔ بھلا کیا بات ہوئی؟ جناب والا یہ کیسے لکھ دیتے کہ خواہ مخواہ کسی کے مکان میں گھسنے کی کوشش کرو اور حاضری دے کر واپس چلے جاؤ؟ کوئی معقول وجہ بھی تو ہونی چاہیے تھی، اور یہ وجہ یہ تھی حیرت انگیز۔ انسانی اعضاء یوں الو بنا کر کام نکالتے ہیں۔ حمید نے ایک بار پھر برا سا منہ بنایا اور وہاں سے چل پڑا۔ کچھ بھی ہو، انسانی اعضاء والی بات بہانہ ہی صحیح، لیکن معاملہ اہم ہی معلوم ہوتا تھا، ورنہ فریدی نے پچھلا ایک ہفتہ لیبارٹری میں کیوں گزارا تھا؟ وہ چلتا رہا، پھر ایک جگہ چونک کر ٹیکسی تلاش کرنے لگا۔ وہ نک چڑھی یاد آئی تھی جسے پچھلے ماہ ہائی سرکل نائٹ کلب میں دیکھا تھا، اور اس کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ پرمود ہاؤس میں رہتی ہے، غالباً رانا پرمود کی کوئی رشتہ دار ہے۔ بے حد غصہ بر ہے، کسی کو منہ نہیں لگاتی، ہر قسم کی تفریحات میں تنہا ہی نظر آتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی عورت بھی ساتھ ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی مرد کے ساتھ نہیں دیکھی گئی۔ لڑکی حالانکہ دیسی لباس میں رہتی تھی، لیکن اس کے یورشین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ زیادہ تر اردو میں گفتگو کرتی تھی، اور گفتگو کے دوران کوشش کرتی تھی کہ زبان سے انگریزی کا آدھا لفظ بھی نہ نکلنے پائے۔ بڑی دلکش قد و خال والی لڑکی تھی۔ حمید چلتا رہا، کیونکہ ابھی تک کوئی ٹیکسی نہیں مل سکی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ اسے رکنا پڑا۔ بڑا حیرت انگیز واقعہ تھا۔ حمید حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا رہا، کیونکہ ایسا منظر تو شاید الف لیلا ہی کی کسی داستان میں نظر آتا۔ اسے ایک دیو قامت آدمی دکھائی دیا تھا، جو ایک موٹر سائیکل کو سوار سمیت اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے پوری طرح اٹھا لیا، اور اسی طرح چلتا ہوا سڑک کے دوسرے کنارے پر پہنچا، اور موٹر سائیکل پھر زمین پر ٹکا دی۔ سوار ہکا بکا اس کا منہ دیکھ رہا تھا۔ حمید تیزی سے آگے بڑھا، ان کے قریب ہی پہنچ گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح گھورے جا رہے تھے کہ شاید انہیں گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔ دفعتاً دیوزاد بولا، اب بتاؤ۔ کیا بتاؤں؟ دبلے پتلے سوار نے بوکھلا کر کہا۔
نہیں ضرور بتاؤ، چڑھا دوں یہ سالی گاڑی میری کھوپڑی پر؟ نہیں بتاؤ، چڑھا دو یہ سالی گاڑی میری کھوپڑی پر۔ ارے صاحب، آپ کا دھکا بھی تو نہیں لگا تھا، میرے کوٹ میں تو دھکا لگا تھا۔ اب کہو وہ ہوا سے اڑ کیوں رہا تھا؟ میں کہوں گا ہوا کیوں چل رہی تھی؟ نہیں بتاؤ۔ موٹر سائیکل سوار نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا اور پھر دیوزاد کی طرف منہ اٹھا کر بولا، امیں بولو نا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ دیوزاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میں کیا بولوں؟ اچھا چلیے، معاف کر دیجیے، غلطی ہوئی تھی، بعد میں معاف کر دوں گا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ میرے کوٹ میں دھکا کیوں لگا تھا؟ حمید اپنی کھوپڑی سہلانے لگا۔ ادھر وہ بیچارہ سائیکل سوار بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ دفعتاً اس نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا، مسٹر آپ ہی سمجھائیے۔ ابے خبردار! دیوزاد بفر گیا۔ کسی دوسرے کو بیچ میں نہ ڈالو، چاہے وہ مسٹر ہو یا منشی۔ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حمید نے سر ہلا کر کہا اور نظر بچا کر سائیکل سوار کو آنکھ ماری۔ اب دیوزاد بھی حمید کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا بھائی صاحب؟ اس نے دانت نکالے، 2-3 بار تیزی سے پلکیں جھپکائیں، پھر بولا، اگر میں مر جاتا تو کیا ہوتا؟ لاش اٹھوانے میں بڑی دشواری ہوتی۔ حمید نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہائے لاش! ارے باپ رے! دیوزاد نے کہا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور بے ڈھنگے انداز میں منہ چلانے لگا، پھر بولا، اوف میرا سر چکرا رہا ہے۔ سائیکل سوار نے حمید کا اشارہ پا کر مشین اسٹارٹ کر دی، لیکن دیوزاد نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ پھر موٹر سائیکل آگے بھی بڑھ گئی۔ مجھے گاڑی تک پہنچا دیجیے بھائی صاحب، دیوزاد نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ گاڑی کہاں ہے؟ وہ ادھر، اس بلاک کے پیچھے۔ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ حمید اسے اس کی گاڑی تک لایا اور گاڑی دیکھ کر خود اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ رولز رائس تھی تو یہ مینار نما گنبد، کوئی متمول آدمی ہے، اس نے سوچا۔ سر چکرا رہا ہے تو ڈرائیو کیسے کرو گے؟ حمید نے پوچھا۔ اللہ مالک ہے، دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی۔ میں پہنچا دوں؟ ضرور بھائی صاحب، اللہ قسم بڑے اچھے آدمی ہو، خدا خوش رکھے۔ حمید اسٹیئرنگ کے سامنے جا بیٹھا اور دیوزاد بھی اگلی ہی سیٹ پر جم گیا۔ کہاں چلوں؟ حمید نے پوچھا۔ کہیں بھی، دیوزاد نے کڑا کر جواب دیا، پھر بولا، یار واقعی میرا پیٹ پھٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ آنتیں نکل پڑتی، حمید نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے باپ رے! دیوزاد نے دونوں ہاتھوں سے پیٹ دبا لیا۔ تم کیا کرتے ہو؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، جی گھبراتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ رہتے کہاں ہو؟ عاصم ولا میں۔ اوہ، وہ خان بہادر عاصم؟ ہاں، وہ میرے والد بزرگوار ہیں۔ اچھا، مگر یار خیر کچھ نہیں۔ ہاں تو تمہیں عاصم ولا پہنچا دوں؟ نہیں، میں گھر نہیں جانا چاہتا، جہاں دل چاہے پہنچا دو، تفریح کی رہے گی۔ ارے واہ! دیوزاد اچھل پڑنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، ضرور۔ زیادہ تر کہاں بیٹھتے ہو؟ حمید نے پوچھا۔ اپنی مسیری پر یا گاڑی میں؟ بھولے پن سے جواب ملا۔ حمید نے سوچا، بدھو دی گریٹ معلوم ہوتا ہے، خاصی تفریح رہے گی، ہو سکتا ہے نک چڑھی لڑکی تارا ہی کے سلسلے میں بھی کسی طرح کارآمد ثابت ہو جائے۔ کلبوں میں نہیں جاتے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں پیارے بھائی، دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی، سب میرے باپ کو عاصم صاحب کہتے ہیں، لیکن میں ظالم صاحب کہتا ہوں۔ اگر ان کا کوئی آدمی مجھے کسی ہوٹل یا کلب میں دیکھ لے تو جا کر ایسی آگ لگائے گا، ہائے اللہ! میں کیا کروں؟ جس آدمی پر شبہ ہو کہ یہ جا کر آگ لگائے گا، مجھے بتا دینا، اس سے پہلے ہی میں اس کی چٹنی بنا دوں گا۔ کیوں، تم کون ہو پیارے بھائی؟ دیوزاد نے آنکھیں پھاڑ کر پلکیں جھپکائیں۔ میں فلم ڈائریکٹر ہوں۔ ہائے نہیں! دیوزاد حیرت سے چیخا۔ ہاں پیارے بھائی، امیں تو وہ تم نے مس مادھوری کو قریب سے دیکھا ہوگا۔ ہاں پیارے بھائی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ امیں ہوش میں ہو یا نہیں؟ دیوزاد نے غصیلے انداز میں آنکھیں نکالیں۔ کیوں پیارے بھائی؟ تم سے کیوں کرنے لگی محبت؟ اجی واہ، خوب رہی، میں تو واہ۔ آخر کیوں، کیا تم اسے جانتے ہو؟ حمید نے پوچھا۔ یہ دیکھو، دیوزاد نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر مادھوری کی تصویر نکالی، لیکن یہ تصویر ان تصویروں سے مختلف نہیں تھی جو فٹ پاتھوں پر ایک آنے میں فروخت ہوا کرتی ہیں۔ اچھا، تو تم اس سے محبت کرتے ہو؟ دیوزاد نے ٹھنڈی سانس لی اور مسی صورت بنا کر رہ گیا۔
بولو نا، شرمانے کی ضرورت نہیں، اگر تم کہو تو میں اس سے تمہاری سفارش کرا سکتا ہوں۔ ہائے پیارے بھائی، زندگی بھر احسان مانوں گا، مگر وہ تم سے محبت کیوں کرتی ہے؟ اب نہیں کرے گی، میں تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہوں؟ ارے ہی میں کس لائق ہوں بھائی صاحب، یہ سالہ ڈیل ڈول نہ ہوتا تو شاید ہوتا کسی لائق۔ ارے واہ، یہی تو ہے سب کچھ، میں تمہیں کرنل ٹاور کے نام سے ملاؤں گا لڑکیوں سے۔ لڑکیاں؟ ارے باپ رے، ارے نہیں بس دیکھ لینا، میرا نام زیٹو ہے، ڈاکٹر زیٹو۔ وہ فلم دیکھی تھی نا تم نے، آپ کی بیٹی؟ نہیں دیکھی تھی، میں نے ڈائریکٹ کی تھی، پھر کبھی دیکھنا۔ ہاں تو یہ مادھوری 3-4 گھنٹوں تک پٹرول پھونکا جاتا رہا، بس شہر گردی ہوتی رہی۔ حمید اسے ہائی سرکل نائٹ کلب لے جانا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب تارا وہاں موجود ہوتی تھی۔ ابھی 5 ہی بجے تھے، وہ 7 سے پہلے نہیں آتی تھی۔ اس دوران میں مختلف ہوٹلوں میں چائے پی گئی، کہیں کہیں حمید کی جان پہچان والیاں بھی ملیں، اور دیوزاد ان سے مل کر اپنے مخصوص انداز میں محظوظ بھی ہوا۔ اس کا تعارف کرنل ٹاور ہی کے نام سے ہوتا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنا یہ مسحکہ خیز نام بہت پسند آیا تھا۔ بہرحال 2-4 گھنٹوں ہی میں وہ ایک دوسرے کے یار غار معلوم ہونے لگے۔ دیوزاد کا نام قاسم تھا۔ تقریباً 6 بجے جب وہ اور لیکچر سے اٹھ رہے تھے، حمید نے اس سے کہا، اب تو تمہارا چکر رفع ہو چکا ہوگا، اپنے گھر جاؤ۔ ارے نہیں پیارے بھائی، اب وہاں لے چلو نا جہاں مادھوری آتی ہے۔ 7 بجنے سے پہلے نہیں آتی، مگر وہ آج کل کہاں آتی۔ لیکن دیکھو، مجھے اپنی نئی فلم میں دیوانی معشوق عرف قاتل کٹارے کے لیے ایک ہیروئن کی تلاش ہے۔ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے، تمہیں بھی دکھانے کا ارادہ ہے؟ ارے ضرور ضرور پیارے بھائی۔ اچھا تو بس 7 بجے چلیں گے۔ اتنا پیارا دوست مجھے آج تک نہیں ملا تھا۔ واہ رے میرے مولا، تو بڑا مہربان ہے، قاسم نے بے حد سرور کے عالم میں کہا، اور حمید سوچ رہا تھا کہ بہترین تفریحات آئی ہے۔ ٹھیک 7 بجے رولس ہائی سرکل نائٹ کلب کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ سردیوں کی راتیں تھیں، اس لیے خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ گاڑی پارکنگ شیڈ میں چھوڑ کر وہ عمارت کی طرف روانہ ہوئے۔ قاسم کی بتی سی نکلی پڑ رہی تھی، کچھ کہنا چاہتا اور زبان سے کچھ نکلتا۔ کرائم رپورٹر انور اپنی میز پر تنہا تھا۔ کلب کے ڈائننگ ہال کی فضا زندگی سے بھرپور تھی۔ اس نے کافی طلب کی اور کسی خیال میں ڈوبا ہوا ہلکی ہلکی چسکیاں لیتا رہا۔ ان دنوں اس کی شامیں عموماً ہائی سرکل کلب ہی میں گزر رہی تھیں۔ مینیجر سے خاصی جان پہچان تھی، اس لیے ادھار بھی چل جاتا تھا۔ کافی کی پیالی ختم کرتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے اس کا سر چکرا رہا ہے۔